آفتاب افر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، ذمہ داران، دستور گاؤں کے غیور مسلمانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرت مولانا سہیل اختر قاسمی صاحب، مولانا محمد اشرف صاحب، دیگر علماء کرام، آج کل ہمارے ہاں جلسہ ایک رسم کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں بستیوں میں رسماً رہ گئی ہیں، یعنی رسمی طور پر اس کام کو کرنا ہے، بس اس کام کے پیچھے اور اس کام کے آگے کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا پس منظر ہے، کیا عزائم ہیں، کنہی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، بس رسمی طور پر اس کام کو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اسی طرح جلسوں کا حال ہو چکا ہے۔ یہ بیچارے مائک والے بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جلسے میں جو یہ مولوی آ کر بکتا ہے، اس کو عوام تو سنتی نہیں ہے،
اور سنتی ہے تو ایک کان سے سنتی ہے دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. تو ایسا کیا جائے کہ مولویوں کے بھاشن کو انہی کو سنایا جائے. تو دیکھیے ادھر یہ باکس لگا ہوا ہے, بالکل میری طرف اس کا رخ ہے. ادھر یہ باکس ہے, اس کا رخ بھی میری طرف ہے. یعنی میں ہی بولوں اور میں ہی سنوں. اور آواز اس کی اتنی دھماکہ خیز ہے کہ اگر زور سے بولا جائے, ابھی شاید فل ساؤنڈ میں ابھی نعت گا رہا تھا, اشعار گنگنا رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی کان کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو مائک والے بھی سمجھ گئے ہیں کہ بھائی مولوی جو بول رہا ہے اب اسی کو سنایا جائے, اس کی تقریر اسی کو سنائی جائے. تو یہ جان بوجھ کر ساؤنڈ باکس کا رخ ادھر کر دیتے ہیں اسٹیج کی طرف کہ لوگ خود بولو اور خود سنو. نہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اب تک. کئی جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں دو ساؤنڈ باکس دونوں طرف, یہ بالکل مقررین کی طرف, اسٹیج کی طرف, بالکل ایک دم جیسے سی آئی ڈی والے نہیں تعینات رہتے ہیں, اس طرح سے ان کا رخ رہتا ہے. بھائی ہمیں تو آواز آ ہی جاتی ہے, اس کا رخ کم از کم ادھر ہونا چاہیے عوام کی طرف. عوام کو زیادہ نہیں سنانا ہے کیونکہ وہ تو بیچاری جو میلہ لگتا ہے جلسوں میں, میلہ میں بھی جانا ہے, منہاری کی دکان پر بھی جانا ہے, ان کا بھی حق ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات. بہرحال قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کی بات کرتے رہو, مذاکرہ کرتے رہو, دین کی بات کرتے رہو, اس لیے کہ یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے. یہ عمل مومنین کو فائدہ دیتا ہے, مسلمانوں کے لیے نفع بخش چیز ہے. 1000 لوگ سنیں گے, ایک آدمی بھی اگر عمل پیرا ہو گیا تو بولنے والا بھی کامیاب اور سننے والا بھی کامیاب ہے, بلکہ جلسہ کامیاب ہے. ایک آدمی بھی اگر تیار ہو گیا. میں نے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی, بہت چھوٹی سی سورت ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے اگر وہ صرف اس ایک سورت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے, اپنی زندگی میں اس ایک سورت کو جس میں صرف 3 آیتیں ہیں اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر, قسم ہے زمانے کی. کس چیز کی قسم کھائی اللہ نے؟ زمانے کی. زمانہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ بھائی کتنے لوگ اردو نہیں سمجھتے, ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ اردو نہیں سمجھتے؟ سبھی سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے والعصر, قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مالک الملک ہے, سلطان السلاطین ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, ساری کائنات کو بنانے والا ہے, ہر چیز کا خالق ہے, مالک ہے, اور اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. اسی کی مرضی چلتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی. تو وہ چاہے جس کی قسم کھائے, اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے یہ اسے حق ہے, لیکن بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے. مسئلے کی بات ہے, بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. اللہ کی ذات کی اور اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. آج جو یہ قسم کا ایک رواج سا چل پڑا ہے, تیری قسم, اس کی قسم, فلانے کی قسم, ڈھکانے کی قسم, ماں کی قسم, بہن کی قسم, یہ ساری قسمیں بیکار ہیں. گناہ ہوتا ہے اس طرح کی قسم کھانے سے. قسم صرف اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے جس کی قسم کھائے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی اور ایک ایک صورت میں کئی قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ ساری قسمیں ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہے جس کی قسم کھائے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہیں. تو اللہ کو حق ہے کہ جس کی چاہے قسم کھائے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں. علماء کرام مفسرین اس قسم کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہی زمانہ ہے جس میں ایک آدمی نیکی کرتا ہے. یہ وہی زمانہ ہے جس میں ایک آدمی گناہ کرتا ہے. یہ وہی زمانہ ہے جس میں لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں. یہ وہی زمانہ ہے جس میں آدمی اپنی دنیا بناتا ہے. یہ وہی زمانہ ہے جس میں آدمی اپنی آخرت سنوارتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں. جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، ہر انسان گھاٹے میں ہے. جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب نقصان کے اندر ہیں. ہمارے سماج کا مالدار آدمی سوچتا ہے کہ میں نفع میں ہوں. ہمارے سماج کا دولت مند آدمی سمجھتا ہے کہ میں نفع میں ہوں. اچھا کاروباری سمجھتا ہے کہ میں نفع میں ہوں. بہترین بزنس مین سمجھتا ہے کہ میں نفع میں ہوں. ممبر سمجھتا ہے کہ ہم نفع میں ہیں. مکھیا سمجھتا ہے کہ ہم نفع میں ہیں. ایم ایل اے ودھایک سمجھتا ہے کہ میں بہت فائدے میں ہوں. ایم پی سمجھتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ فائدے میں ہیں. سی ایم کی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ نفع میں تو میں ہوں. وزیر اعظم اور پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نفع تو کسی کو نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. کوئی بڑا سے بڑا مالدار ہے، کلیکٹر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، گاؤں کا ممبر ہے یا پنچایت کا مکھیا ہے یا کسی اسمبلی کا ودھایک ہے، ایم ایل اے ہے یا کسی لوک سبھا کا ایم پی ہے یا کسی صوبے کا سی ایم ہے، چیف منسٹر ہے یا کسی ملک کا بادشاہ ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بادشاہ ہو یا فقیر، انسانوں کی کیٹیگری کا کوئی بھی آدمی ہو، دنیا کا رہنے والا، آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی شخص ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. ایک آدمی پوچھے گا اور آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، مولانا ذرا بتائیے تو صحیح، آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، تو فائدے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس گھاٹے سے باہر ہیں. آدمی سمجھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہے کہ میں فائدے میں ہوں. تھوڑی سی کمائی زیادہ ہو جائے سوچتا ہے میں فائدے میں ہوں. تھوڑا سا نام ہو جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، کرسی مل جائے، سمجھتا ہے میں فائدے میں ہوں، مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں. اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، فخر محسوس کرنے لگتا ہے اپنی ذات سے. نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نقصان میں ہے، فائدے میں کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے. ایمان لانے والے
اور نیک عمل کرنے والے. پھر ان دونوں کی دو اور صفتیں ہیں جو آگے بیان کی گئی ہے. تو سب سے پہلی شرط جو کنجی ہے، جو چابی ہے، جو ضروری اور لازمی چیز ہے اس نقصان سے نکلنے کے لیے، وہ ایمان ہے. یہاں سبھی ایمان والے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ کہیے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام، مذہب اسلام عطا کیا، ہمیں ایمان والا بنایا، مومن بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمارے دلوں میں ایمان ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتی آپ. دنیا کا کتنا ہی بڑا کنگال ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں اس کے پاس ہو، ہر وقت پریشان رہتا ہو، بدحال رہتا ہو، ہر وقت مارا مارا پھرتا ہو، گھر نہیں ہو، دولت نہیں ہو، مال نہیں ہو، کوئی رشتہ دار نہیں ہو، دنیا کا تنے تنہا ایک فرد ہو، پریشان حال ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان ہو تو وہ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے ان بادشاہوں سے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. اور بڑا سے بڑا بادشاہ ہو جائے، ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے، بڑا سے بڑا آدمی بن جائے، بڑی سے بڑی کرسی مل جائے، بڑی سے بڑی حویلی بنا لے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے قلب میں ایمان کی رونق نہیں ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا کنگال ہے، ذلیل ہے. اس سے بڑا کنگال دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے دوستو. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر فخر ہونا چاہیے. فخر سے کہیے کہ ہم مسلمان ہیں. کہیے بھئی، آپ لوگوں کی آواز نہیں ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں نہیں بولتے ہیں. کہیے ہم مسلمان ہیں، کہیے ہم مسلمان ہیں. اسلام زندہ باد. ہمیں فخر ہونا چاہیے. جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو ہمیں اپنی اس شناخت پر، یعنی مذہبی شناخت پر کبھی بھی ہمارا سر جھکنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی مذہبی شناخت پر ہمیشہ تن کر چلنا چاہیے، سر اٹھا کر چلنا چاہیے کہ ہم اس دین پر قائم ہیں، ہم اس مذہب پر قائم ہیں جس مذہب کو لانے والا اس دنیا کا سب سے پہلا آدمی تھا. انسانی نسل جس کے ذریعے سے پھیلی، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے دین پر ہم قائم ہیں. ہم دین اصلی پر قائم ہیں. جو لوگ دین اصلی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر جو لوگ نہیں ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ وہ گھر واپسی کرے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اصلی گھر پتا چلا آپ کو؟ اصلی گھر کیا ہے؟ ارے بھائی، اصلی گھر کیا ہے؟ اسلام ہے. اصلی گھر اسلام ہے. سب سے پہلا آدمی جو آیا اور وہ جو دین لے کر آیا، وہی دین تو سب سے حقیقی دین اور سب سے پہلا دین ہوا. اس سے پرانا کوئی دین ہو سکتا ہے کیا؟ سب سے پہلا آدمی جس دین کو لے کر آیا، اس سے پرانا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اصل گھر واپسی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو اپنے ابا آدم علیہ السلام کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ابا کے دین پر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے میسنجر بھیجے، جتنے اوتار بھیجے، ہم ان تمام اوتار کے دین پر ہیں، ہم ان تمام میسنجرز کے دین پر ہیں، ہم ان تمام پیغمبروں کے دین پر ہیں، ہم ان تمام رسولوں کے دین پر ہیں. اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان والے کا یہ ضروری عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی اس نے انکار کر دیا تو وہ ایمان سے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا. میرا رسول، کیا بات صحیح ہے نہیں؟ حضرات علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، تمام اوتار کو مانتا ہے. تو میرے دوستو، پہلی چیز، پہلی شرط جو ہمیں اور آپ کو نقصان سے نکالے گی وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟
حدیث میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معلوم کیا کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے، سکھانے کے لیے آئے، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آئے اور کہا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر یقین کرے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے رسول پر یقین کرے، قیامت کے دن پر یقین رکھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھے، آخرت پر یقین رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے، یہ ایمان ہے۔ تو جو چیزیں، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جو غیب کی باتیں ہیں، جنت تو کسی نے دیکھی نہیں لیکن ہمارے رسول نے بتایا، جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ہمارے آخری رسول نے بتایا، قیامت کے بارے میں کوئی جانتا نہیں لیکن ہمارے رسول نے بتایا، آخرت کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، ہمارے رسول نے بتایا، قبر کے اندر کیا ہونا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن ہمارے رسول نے بتایا۔ تو اس لیے ان تمام باتوں پر 100% یقین رکھنا ہر ایمان والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے یا نہیں؟ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں درج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ان باتوں پر ایمان میں اگر ذرہ برابر 100% میں نے کہا ہے، اگر 1% بھی یقین میں کمی آئی، 1% بھی، کوئی کہے کہ میں 99% مانتا ہوں کہ جنت ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ میں 99% مانتا ہوں کہ جنت ہے، یعنی 1% نہیں مانتا، تو اب وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے نکل چکا، اسلام سے نکل چکا، اس کے اندر اسلام نہیں رہا۔ 100% ماننا ہوگا کہ جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، قیامت آئے گی اور فیصلہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ جتنی غیب کی باتیں، فرشتے ہیں، قبر کے اندر عذاب ہے، قبر کے اندر ثواب ہے، قبر کے اندر راحت ہے، قبر کے اندر سزائیں ہیں، ان ساری باتوں پر ایمان رکھنا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا۔ دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے، بلیو ہونا چاہیے، تب ایمان والا ہے۔ اسے جنت کی کنجی مل گئی، جس نے ان تمام باتوں پر ایمان رکھ لیا، جنت کی کنجی، چابی مل گئی۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان تمام فرمودات پر جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام باتوں پر جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے یقین کر لیا تو ایمان آپ کو میسر آ گیا، ایمان آپ کو حاصل ہو گیا، جنت کی کنجی آپ کو مل گئی، چابی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ چابی ہے جس میں دندانے نہیں ہیں۔ دندانے سمجھتے ہیں؟ دانت، ارے بھائی چابی میں دانت ہوتے ہیں نا، تب نہ تالا کھلتا ہے۔ اگر کوئی سپاٹ چابی آپ کو دے دے، کبھی آپ چابی بنوانے کے لیے چابی بنانے والے کے پاس جائیے گا تو وہ ایک سپاٹ لوہا ہوتا ہے، اس لوہے میں وہ دانت بناتا ہے، ایسے گھستا ہے اس کو ریتی سے، اور دانت بنا کر پھر آپ کو دیتا ہے کہ لیجئے اب اس سے تالا کھلے گا۔ اگر کوئی سپاٹ چابی آپ کو مل جائے، صرف لوہا ہو اس طرح سے، تو اس سے تالا کھلے گا تالا؟ نہیں کھلے گا، تالا نہیں کھلے گا۔ تو یہ جو ایمان آپ لے کر آ گئے، دل میں آپ کے یقین قائم ہو گیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر آپ نے 100% یقین کر لیا، تو آپ کو جنت کی چابی مل گئی۔ لیکن یہ چابی وہ چابی ہے جس میں دندانے نہیں ہیں، دانت نہیں ہے۔ اب دانت کیسے لگائیں گے آپ اس چابی میں؟ اب آپ کو اعمال کرنے ہوں گے، اب آپ کو اسلام کے اندر آنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ کو مکمل اسلام کے اندر آنا ہوگا، یعنی عملی طور پر مومن بننا ہوگا۔
اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ آپ کو اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ نقصان سے باہر کون لوگ ہیں؟ نقصان سے باہر کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح کیے۔ تو یہی عمل صالح یہ دندانے ہیں۔ اس چابی میں دانت لگانے کے لیے آپ کو عملی میدان میں آنا ہوگا۔ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ارے شاعر لوگ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا شاعر لوگ، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام ہے محمد علی، محمد ابو بکر، محمد عمر، یعنی نبی کے نام کا بھی حصہ لے لیا، صحابی کے نام کا بھی حصہ لے لیا، محمد بھی لگا لیا، ابو بکر بھی لگا لیا، محمد بھی رکھ لیا، علی بھی رکھ لیا، لیکن اعمال نہ محمد والے، نہ ابو بکر والے، نہ محمد والے، نہ علی والے۔ تو اب آپ کو عملی میدان میں آنا ہوگا۔ صرف نام کا مسلمان ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف نام کا مسلمان ہو جانا اور صرف گوشت کھانے والا مسلمان ہو جانا اور صرف جمعے کے اندر جا کر حاضری دینے والا مسلمان ہو جانا، اب تو جمعے کے اندر بھی نہیں جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے ان نوجوانوں کو دیکھ کر۔ جمعے کے دن میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کا دن ہے اور وہ گیراج والا گیراج میں ہے، دکان والا دکان میں ہے، میکینک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مستری اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مزدور اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ بھئی جمعہ پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ کپڑے میلے ہیں، جانا پڑے گا، نہانا پڑے گا، کپڑے بدلنے پڑیں گے، کون اتنا جھمیلا پالے گا؟ تو جمعہ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے مسلمان۔ جمعہ تک کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جو ایمان مسلمان کو ہفتے میں ایک دن اللہ کے گھر تک لے کر نہیں جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایمان آپ کو جنت میں لے کر چلا جائے گا؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا تھا عبادت کے لیے، اور ہمارے لیے قانون الہی نازل کیا، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ قسم خدا کی کسی دوسرے مذہب کے پاس، کسی دوسری قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جس نے ان لوگوں کو تمام حقوق بتائے ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہو۔ صرف اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو تمام طریقے بتائے، اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ استنجا میں کیسے جانا ہے، کیا پڑھ کر جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کا طریقہ بتایا۔ ہم اس مذہب کو بھلائے بیٹھے ہیں، ہم اس دین کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، ہم نے اس دین کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آپ کے دین سے بہت سی چیزیں دوسرے لوگوں نے مستعار لی ہیں، ادھار لی ہیں۔ قانون بنانے والوں نے اسلام کی روشنی میں قانون بنائے ہیں، جمہوریت بنانے والوں نے اسلام کی روشنی میں آئین بنائے ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والے، اسلام کے نام لیوا، اسلام کو اپنا دین بتانے والے اسلامی اصولوں سے، اسلامی قوانین سے، اسلامی شریعت سے، اسلامی طور طریق سے دور ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، جمعے کے دن اگر تمہارے قدم تمہاری دکان سے نہیں نکل رہے ہیں، اگر جمعے کے دن تم کپڑے بدل کر مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو مجھے معاف کرنا، مسلمان کہلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اور حدیث میں کہ جو 3 جمعوں میں شرکت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہاں سال ہا سال
زندگی گزر رہی ہے ایک ہی پٹری پر، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر دکان پر جا رہا ہے، شام کو دکان کا خیال ہے، بس دنیا دنیا دنیا، دماغ سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک صرف دنیا۔ اور کون سی دنیا؟ جو کب چھوٹ جائے کچھ پتہ نہیں، کب اس دنیا کو الوداع کہنا پڑ جائے کچھ پتہ نہیں۔ مجھے بتاؤ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والو، جس دنیا کو تم بنا رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جس دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں ہو، مجھے بتاؤ جہاں تم نے حویلی بنا رکھی ہے 100 سال پہلے کس کی حویلی تھی؟ مجھے بتاؤ جہاں تم نے محل تعمیر کر رکھا ہے 100 سال بعد کس کا محل تعمیر ہوگا؟ جہاں تم نے کوٹھی بنا رکھی ہے 100 سال پہلے کس کی کوٹھی تھی؟ جس زمین پر تم کھیتی کر رہے ہو، غلہ اگا رہے ہو، 100 سال پہلے اس زمین پر کون ہل چلایا کرتا تھا؟ 100 سال بعد اس زمین کو کون بوئے گا، کون کاٹے گا؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ رہ جانے والی دنیا، الوداع کہہ جانے والی دنیا، جس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے، اور جانا یقینی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک مقرر کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، موت میں تمام باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر آدمی مانتا ہے کہ موت ہے، اٹل ہے، اور ایمان والے کا تو عقیدہ ہے کہ موت کے بعد زندہ کیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، قبر کے معاملات ہیں، عالم برزخ کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں، میدان حشر ہے، حساب و کتاب ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد یہ زندگی تو ہر حال میں ختم ہو کر رہے گی۔ کوئی 150 سال 200 سال کیا 1000 سال زندہ رہ جائے پھر بھی اس کو موت آنی ہے۔ تو میرے دوستو، آخرت کی تیاری یہ ضروری چیز ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال میں سب سے پہلے وہ اعمال ہیں جو کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ضروری قرار دیے ہیں وہ اعمال سب سے پہلے، نماز سب سے پہلے، روزہ سب سے پہلے، حج سب سے پہلے، زکوٰۃ سب سے پہلے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا اور مسلمان بن کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ شیطان کا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ شیطان تو ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آیا کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ جنم لیتا ہے اور ایک شیطان۔ فرشتہ جو اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور شیطان جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان ہر آدمی کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے نا، اس طرح شیطان دوڑتا ہے۔ تو یہ شیطان کی مکاری ہے، اس کا فریب ہے کہ وہ ہم کو ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو بھاری کر کے، ثقیل کر کے دکھاتا ہے کہ یار بہت مشکل کام ہے، کیا دن میں 5 وقت نماز پڑھو گے، بہت مشکل کام ہے، دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا، بہت مشکل کام۔ یہ شیطانی فریب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لوگ کن کن مشکلات سے گزرتے ہیں۔ ایک تو 10 مالا کی عمارت ہے اور سب سے اوپر والی بلڈنگ میں آدمی لٹکا ہوا ہے، شیشے کو صاف کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ کام زیادہ آسان ہے یا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا زیادہ آسان ہے؟ مستری کو دیکھتے ہیں دھوپ میں کس طرح کام کرتا ہے، مزدوروں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے بوجھ اٹھاتا ہے، پلے داروں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں رہنے کے لیے جو ختم ہو جانے والی دنیا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک وقت کی روٹی کمانے کے لیے آدمی کن کن مشکلات سے گزرتا ہے، کیسی کیسی دقتیں پریشانیاں اس کے سامنے آتی ہے، لیکن ان تمام پریشانیوں سے گزر جاتا ہے۔ بھاری سے بھاری کام اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ ہاں میں اس کو کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ 100 روپیہ ملے گا، 200 روپیہ ملے گا۔ کیا نماز اس سے بھاری ہے؟ کیا روزہ رکھنا اس سے زیادہ بھاری ہے؟ یہ شیطانی فریب ہے۔ سب سے آسان کام نماز ہے، سب سے آسان۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھیے، موڈ آپ کا فریش رہے گا۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کیجیے، واقعی کہہ رہا ہوں
आप कोई परेशान रहता है, किसी के सर में दर्द रहता है, कोई आधी सीसी का मरीज है, माइग्रेन, आधे सर में दर्द रहता है, किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इशा की नमाज पढ़कर फौरन सो जाइए और सुबह फजर की अजान के वक्त उठकर 2 रकात सुन्नत पढ़िए और 2 रकात फर्ज पढ़िए, बाजमात, आपकी परेशानी खत्म। पूरा दिन आपका फ्रेश, पूरे दिन आप फरहत महसूस करेंगे, इंबिसात महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे। नमाज तो नेमत है। सहाबा किराम को जब नमाज का तोहफा मिला, सहाबा किराम उछल पड़े, खुश हो गए। क्या नेमत मिली है, क्या तोहफा मिला है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हुए। क्या हसीन तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है। इसलिए कि नमाज अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने का, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है। आदमी जब सजदे में होता है अल्लाह से गुफ्तगू करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह के ख़त को पढ़ रहा है, अल्लाह के पैगाम को पढ़ रहा है। नमाज तो नेमत है, तोहफा है अल्लाह की तरफ से। इस तोहफे को हम लोग पसे पुष्ट डाले हुए हैं। दुनियादारों के तोहफे हमारे पास हैं। क्या वक्त हुआ भाई? मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे पहली चीज़ बल्कि शर्त वो ईमान है। ईमान, उसके बाद अमल सालेह, नेक आमाल। नेक आमाल में सबसे पहले वो आमाल ले लीजिए जो ज़रूरी है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। अच्छा, इन 4 आमाल में भी 2 आमाल ऐसे हैं जो हर किसी पर फ़र्ज है और 2 आमाल ऐसे हैं कि जो हर किसी पर नहीं है। नमाज तो हर हाल में हर आदमी पर फ़र्ज है, नमाज हर हाल में फ़र्ज है। कितना ही बीमार हो जाए, कितना ही माजूर हो जाए, कितना ही मजबूर हो जाए, नमाज उसे पढ़नी ही पड़ेगी। दूसरा फरीज़ा क्या है अल्लाह तबारक व तआला का? रोज़ा। तो रोज़े के लिए साल में 12 महीनों में सिर्फ 1 महीना आता है रोज़ा रखने के लिए। एक ही महीना तो आता है। पता है ना आप लोगों को? बहुत से लोग सोच रहे हो कि हम तो उस 1 महीने में भी नहीं रोज़ा रखते, तो हमसे क्या पूछ रहे हो? 1 महीना सिर्फ। और रोजे के इतने फवाइद, जिस्मानी फवाइद, सेहत के फवाइद, मेडिकल साइंस में रोजा रखने के इतने फायदे हैं कि रोजा रखने के बाद जिस्म की सारी बीमारियां और जिस्म के अंदर जितने वायरस होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। रमजान भर रोजा रखिए, सारे वायरस खत्म। तो रोज़ा, और रोज़ा भी जो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, लागर है, रोज़ा रखने से उसकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, रोज़ा रखने की सकत नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसके लिए इंतज़ार है, वो सेहत का इंतज़ार करे। ज़कात जो मालदार है उस पर फ़र्ज़ है। हज जो मालदार है वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता है, उस पर फ़र्ज़ है। तो सिर्फ 2 आमाल हैं जिनमें से एक साल में 1 मरतबा आता है, तो रह गया सिर्फ 1 अमल, यानी नमाज। नमाज आपको पढ़ते रहना है, बुराइयों से बचते रहना है, नेकियां करते रहना है, बस आप मुसलमान हैं। देखिए कितना आसान है मुसलमान बनकर रहना। आसान है या नहीं? आसान है ना भाई? मुसलमान बनकर रहना आसान है ना? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हक़ की ताकीद करते रहो और सब्र की तलक़ीन करते रहो। जब आप आमाल की तरफ आएंगे, ईमान वाले होंगे, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप हक़ बात करें, हक़ बात सुने और हक़ बात कहें। कहीं गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहें। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा आप पर आयद हो जाएगा। और जब ये सारे आमाल आप करेंगे और हक़ बात की तलक़ीन करेंगे तो आपको तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ेंगी, लोग उल्टा सीधा भी कहेंगे, तो उस पर आपको सब्र भी करना है। और सब्र का दूसरा माना है इस्तिक़ामत। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इस्तिक़ामत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ नमाज पढ़ते रहिए, पाबंदी के साथ। ये नहीं कि सुबह पढ़ ली शाम छोड़ दी, शाम पढ़ ली सुबह छोड़ ली। सब्र का एक माना ये भी है। तो जो आमाल ज़रूरी हैं उनमें इस्तिक़ामत हो, पाबंदी के साथ वो आमाल होने चाहिए, तब जाकर आपका अमल काबिल कबूल होगा और आपकी जो वो चाबी जो आपने ईमान लाकर
مغیبات پر، غیب کی باتوں پر ایمان لا کر جو آپ نے بے دندانے والی چابی حاصل کی تھی، اب اعمال کے ذریعے اس چابی میں دندانے لگ جائیں گے، دانت بن جائیں گے، پھر یہ چابی اس لائق ہو جائے گی کہ اس سے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔